السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ خصوصا على سيدنا ومولانا وهادينا مرشدنا المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا زور سے بولو محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولو ذرا بولو الذي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى ورضوان الله على أصحابه الأتقياء الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الدجى وعلى آله المجتبى هم الذين فازوا منهم بالحرة الواسعة والدرجات العلى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا کہتی ہوا بھی میری تو ضرورت نہیں ہے. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تنگی وقت میں جب بھی گھبراتا ہوں میرے کریم میرے رحیم میں تیرا ہی در کھٹکھٹاتا ہوں. بے شک پھر کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے کریم میرے رحیم میں تیرا ہی در کھٹکھٹاتا ہوں. کون سے اور
کون سنے گا میری صدا، اسی لیے فقط تجھ کو ہی بلاتا ہوں، اسی لیے فقط تجھ کو ہی بلاتا ہوں۔ مانگنے والا تو محتاج ہے، اس کو شرم کیسی، مانگنے والا تو محتاج ہے، اس کو شرم کیسی، اس لیے تیرے قدموں میں سر جھکاتا ہوں۔ جو موضوع عرض کرنا ہے وہ آج ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا کروڑوں کروڑ بار رضی اللہ تعالی عنہا۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ وہ صدیقہ مصدقہ وہ نبی کی باوفا بیوی، سبحان اللہ۔ سونا میری شہدائی عاشق دلوں بول دے، ساڑی اماں صدیقہ دی اندر پیار ہو رہی ہے، وہ ماں جی صدیقہ دا گلہ کر کے خوش ہوتا ہے کہ میرے نصیبہ والے بچے پتر ماں جی صدیقہ دی عظمت سن کر کے خوش ہوندے ہیں۔ وہ صدیقہ مصدقہ وہ نبی کی باوفا بیوی، مطہرہ طاہرہ وہ حریم آشنا بیوی، مطہرہ طاہرہ وہ حریم آشنا بیوی، وہ ماں کہیے جسے کہیے تو پھر ام القرآ کہیے، وہ ماں کہیے جسے کہیے تو پھر ام القرآ کہیے، وہ جس کی عظمتوں پہ بولتا رب کبریا کہیے، وہ جس کی عظمتوں پہ بولتا رب کبریا کہیے، وہ جس کے آنسوؤں نے عرش اللہ کا ہلا ڈالا، اسی عظمت کو اللہ نے کلام اللہ بنا ڈالا، سبحان اللہ۔ جسے دلہن بنا کرتے محمد مصطفیٰ لائے، جسے دلہن بنا کرتے محمد مصطفیٰ لائے، وہ جس کے دلہا بن کرتے نبی الانبیاء، وہ جس کے دلہا بن کرتے نبی الانبیاء، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلا، اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلا، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و ثنا کبریائی کے پاک کلمے اللہ جل جلالہ کے لیے
درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر اعظم سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے جناب صادر گرامی قادر زی وقار علماء کرام قرآن اعظام سب احباب، دعا ہے اللہ تشریف لانے والوں کی حاضری قبول و منظور فرمائے، میری بھی حاضری اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو۔ بات یہ ہے کہ آہستہ بولو یا زور سے بولو، میں نے تو انشاءاللہ عرض کرنا ہی کرنا ہے۔ امی 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 سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا کروڑوں کروڑ بار رضی اللہ تعالی عنہا، اگر کسی دل میں نفاق ہو، بھرا ہوا ہو گندگی کا، تو ویسے بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے بھائی، وہ دفع ہو جائے۔ انشاءاللہ یہ سننے والے احباب ہیں، یہ ماشاءاللہ ماں عائشہ کے روحانی بیٹے بیٹھے ہوئے، یہ ماں صدیقہ کے روحانی پتر بیٹھے ہوئے، انشاءاللہ بیان ہوگا، اور 1 گھنٹہ میرا انشاءاللہ بیان ہوگا، اللہ کے فضل سے قبول و منظور اللہ فرمائے اپنی رحمت سے۔ جی میں عرض کر رکھا، اللہ اکبر، سیدہ طیبہ طاہرہ امی 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 سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا کروڑوں کروڑ بار رضی اللہ تعالی عنہا، اگر کسی کی غلطی زبان ماں صدیقہ کی شان میں گندہ لفظ کوئی بولتے ہیں تو انشاءاللہ انہیں جان جانا چاہیے کہ ماں عائشہ کے روحانی فرزند اللہ کے فضل سے اس وقت بھی جاگ رہے ہیں اور پوری قوت کے ساتھ جاگ رہے ہیں۔ انشاءاللہ جانے نہ پائے اللہ کے فضل سے کوئی دشمن دین، دشمن صحابہ، دشمن ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور انشاءاللہ ایسے ہوگا، کوئی جرت نہیں کرے گا ملک میں ماضی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے متعلق گندے الفاظ بولنے کی، انشاءاللہ وہ ذلیل ہو کر کے رکھیں گے، ان کی ذلت کے وقت آ چکے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ایسے ہوگا کہ کوئی گندی زبان والا چلتے پھرتے نظر نہیں آئے گا، نظر نہیں آئے گا، نظر نہیں آئے گا، انشاءاللہ نظر نہیں آئے گا۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بھائی بیٹھ جاؤ آرام سے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا، میرے پیغمبر رحمت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری شاید زبان میں کچھ ہویا ہے بھائی، درود شریف آکھیا تے کچھ ہو جائے گا تمہاری زبان نو، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا، رکھو صلی اللہ علیہ وسلم، بول دے رکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی اللہ دے آسمان والے منہ کر کے عرض کر رہے ہیں، اللہم لا تلمنی فیما لا املکو، یا اللہ مجھے اس بات میں ملامت نہ کرنا جس کا میں مالک نہیں۔ اللہ نے عقیدہ بھی کیا سچا اور سچا عطا فرمایا آپ لوگوں کو، یہ جانتے ہیں کہ نبی کو بھی دینے والا اللہ ہے اور ہمیں بھی دینے والا اللہ ہے۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ کو جس طرح ایمان و ایقان سے نوازا ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کی عظمت سے، نبی علیہ السلام کی اطاعت سے، فرما برداری سے، اللہ اپنی فرما برداری سے آپ سب کو نوازے اپنی رحمت و مہربانی سے۔ ذرا زور سے بولو، زور سے ماشاءاللہ۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا، میرے نبی علیہ السلام اللہ کے دربار میں عرض کر رہے ہیں، اللہم لا
تلمنی فیما لا املک. یا اللہ منو اس بات اندر ملامت نہ کرنا اللہ اکبر جو میرے بس میں نہیں ہے، جو تیری طاقت میں ہے میری طاقت میں نہیں ہے، جو تیرے بس میں ہے میرے بس میں نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو میرے پیغمبر؟ اللہ اللہ یا اللہ یہ دل اور دل دی کوٹھی، یہ دل دی کوٹھی اللہ تو موڑ چھٹی اپنی رحمت نال میری بیوی عائشہ صدیقہ کی طرف. میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ دل کی کوٹھی، یہ دل کا منہ میری ساری بیویوں کی طرف ایک جیسا ہو، اس میں محبت بھی ایک جیسی ہو، میری بیویوں کا پیار بھی ایک جیسا ہو. اللہ میں نے جب بھی دیکھا، اللہ میں نے جب بھی نظر ماری، اللہ میں نے جب بھی دیکھا تو میری عائشہ صدیقہ کی محبت غالب نظر آئی. یا اللہ لا تلمنی فیما لا املک. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ مجھے ملامت نہ کرنا اس بات میں جس کا میں مالک نہیں ہوں. اللہ نے فرمایا پیارے حبیب جو کام ہم خود کریں، جو کام ہم خود کریں اس پر ملامت کیوں کریں؟ جو کام میں خود کروں. یہ عائشہ کی محبت تیری تمام بیویوں سے زیادہ ڈالی کس نے؟ میں نے ڈالی ہے. اے اللہ میں نے ڈالی ہے، تیرے رب نے ڈالی ہے، تیرے اللہ نے ڈالی ہے. جس رب نے محبت ڈالی ہے اللہ اکبر، وہ رب کہتا ہے جو کام میں کرتا ہوں انہیں کوئی بدلنے والا نہیں ہے، جو کام میں کرتا ہوں انہیں کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، جو کام میں کرتا ہوں اللہ اکبر ان سے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. تو میرے تقاضے یہ ہیں، میری عظمت کے تقاضے یہ ہیں کہ میں سب تیری بیویوں سے محبت کا غلبہ عطا کروں تو تیری بیوی عائشہ صدیقہ کو کروں. بولو دور سے بولو. اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی، اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی، جڑی ہر مومن دی ماں دسے او صدیقہ مصدقہ متخرہ دسے تے حبیبہ حبیب خدا دسے. سبحان اللہ. چپ کر گئے ہو، سو گئے ہو. پرسا پیڑا لیا نے خیر ماشاءاللہ. کچھ کدرے تھے کچھ کدرے. ہاں میرا ستے ہاتھ کھڑا کرو، اونچا اونچا کرو. ماشاءاللہ ستے بندے ہاتھ اونچا کرو. جزاک اللہ. اور اونچا کرو. دونوں ہاتھ کرو. شاباش. وہ تو چاول آن لگے نے وڈیندے پہنے دکھائی جاؤ. یہ میری قوم دا شعور ہے، یہ میری قوم دا سنن دا شعور ہے. میں ایسو جا موضوع چھیڑیا امی عائشہ صدیقہ دی عظمت دا. قربان سو جان سارے ایمان والے. اللہ اکبر. تو آڈا حال ہے کرما لے ہو. میں آکھیا ہوتے چاول بنی دے جے دونوں ہاتھا نہ لے رہا تھی دونوں ہاتھ کون دیو. آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو گستاخی ہوگی. گستاخی عرض کرنا جناب دی مقصود نہیں ہے، سنانا مقصود ہے. ذرا محبت پیار نہ سنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور زور سے بولو گے اور زور سے کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر کریم میرے نبی الرحمت کہا کرو. میرے پیغمبر خاتم النبیین خاتم المرتبت میرے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس دی زبان بدبخت دی زبان بچو خاتم النبیین نے نکلتا بڑا بدبخت ہے. خاتم النبیین میرے نبی خاتم المرتبت
مرتبت میرے نبی خاتم النبیین میرے پیغمبر بولو ادھر صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک علیہ السلام امی جی عائشہ صدیقہ میری تیری امی سیدہ صدیقہ طیبہ لائقہ میرے نبی کے گلستان کے اندر ریبا امی عائشہ صدیقہ میرے نبی کی غیرت کی چادر امی عائشہ میرے نبی کی دستار امی عائشہ میرے نبی کی غیرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ کروڑوں کروڑ بار رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولو 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 رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے نبی پاک علیہ السلام دن ہو رات ہو میرے پیغمبر گھر تشریف لاتے سلام اس گھر پر آپ سے ایک بات عرض کرنے والا ہوں کہ آپ سن رہے ہو ہاں اگر وہ گھر صحیح نہیں تھا جس میں میرے پیغمبر علیہ السلام سیدہ صدیقہ کو بیاہ کر کے لائے تو اللہ نے اپنے نبی کو ایسے گھر میں جانے کیوں دیا اگر گھر صحیح تھا زور سے بولو گھر صحیح تھا زور سے اور زور سے وہ گھر صحیح تھا اس جیسا گھر اللہ نے دنیا پر کوئی نہیں بنایا تو پھر آپ کو تکلیف کیوں ہے وہ گھر ابو بکر صدیق کا جہاں سے امی سیدہ عائشہ صدیقہ کو نبی بیاہ کر کے لائے وہ گھر ماجی عائشہ صدیقہ کا جہاں سے میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کو دلہن بنا کر کے لائے وہ گھر امی عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماجی سیدہ صدیقہ کے بستر پر اللہ کی وحی اترتی رہی اللہ کا سلام آتا رہا اس ماں صدیقہ کی عظمت کا بیان چھیڑا ہے اور انشاءاللہ بیان عرض کرتا رہوں گا جان چلی جائے بیان کرتا رہوں گا کوئی قتل کر لے تان بیان جاری رہے گا انشاءاللہ بیان جاری رہے گا زور سے ذرا زور سے ماشاءاللہ زور سے سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ اللہ اکبر کلمینی 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 سبحان اللہ تمہیں مزہ نہیں آتا میں جب پڑھتا ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوتا سکون نہیں آتا کلمینی 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 واہ میرا چھوٹا سا بچہ کہتا ہے سبحان اللہ کلمینی عائشہ آ میرے ساتھ باتیں کر عائشہ تیری باتوں سے میرے دکھ دور ہوتے ہیں عائشہ تیری باتوں سے میرے غم غلط ہوتے ہیں عائشہ آپ مجھے مشورہ دو اس بات میں آپ مجھے مشورہ دو اس بات میں اللہ اکبر نبی کو مشورے دینے والی ماں ہماری اماں کا نام ماں عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہا جس کو میرے پیغمبر کہتے ہیں کلمینی عائشہ کلمینی 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 اللہ اکبر اللہ اکبر میرے نبی علیہ السلام آئے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ موقع ایک ایسا آ گیا ہے کہ ہم نکلے تو اللہ کے حکم سے تھے صحابہ سارے احرام وغیرہ باندھ کر نکلے تیاری کر کے نکلے مگر جب ادھر آئے تو حالات کچھ اور ہو گئے میں نے کہا ہے اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ اس سال نہیں اگلے سال احرام کھول دو اور اگلے سال کے لیے تیار ہو جاؤ کئی صحابہ بات کرتے ہوئے سنو کئی صحابہ بات کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کیا ہوا یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی تمہیں شرم آتی ہے نام لیتے ہوئے مجھے شرم نہیں آتی حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی
وارث محراب و منبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کا داماد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زور سے بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر ذرا میری بات سننا، ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر کیا ہوا، کیا بات، کیوں گھبرائے ہوئے، یہ کیا ہوا ہے سب، کیا ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا ہے اگلے سال آئیں گے، احرام کھول دو۔ تو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ واہ ابو بکر، جس کو صدیق صدیق خود خدا نے کہا، اور صدیق 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 مصطفیٰ نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق 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 ہے، جو نہ مانے وہ زندیق 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 ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عمر کیا ہو گیا تمہیں، یہ بات کہی تو کس نے کہی، اللہ اللہ یہ کس نے کہا کہ احرام کھول دو، کس نے کہا اگلے سال آنے کا کس نے حکم دیا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں بات تو تیری صحیح ہے مگر یہ ہوا کیا ہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عمر جو ہوا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا، جو ہوگا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا، جو ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو ہوگا کس کے حکم سے ہوگا؟ ذرا بول کر کے کہو کس کے حکم سے ہوگا؟ سبحان اللہ، اللہ کے حکم سے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ماں جی عائشہ دہراتے ہیں اللہ کے نبی آپ ویسے ہی پریشان ہو رہے ہو، یہ سب کچھ ہوا تو اللہ کے حکم سے ہوا، ہوگا تو اللہ کے حکم سے ہوا، تو جو اللہ کے حکم سے آئندہ بھی جو ہوگا اللہ کے حکم سے۔ یہی بات میں عرض کرنے لگا ہوں میرے بھائیوں میرے بچوں، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ سبحانك هذا بهتان عظيم۔ اللہ اکبر، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے گھر میں تشریف لائے، میرے پیغمبر علیہ السلام کا بستر لگا ہوا بچھا ہوا، ماں جی عائشہ صدیقہ نے خدمت پوری کی ہوئی، نبی علیہ السلام کے لیے وضو کا پانی الگ رکھا ہوا، پینے کا پانی الگ رکھا ہوا، نبی پاک علیہ السلام آ کر بستر پر دراز ہوئے، ماں جی فرماتی ہے میں دیکھ رہی پیغمبر علیہ السلام کے بستر پر دراز ہونے کو، سیدہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر سمجھتے ہیں کہ عائشہ سو گئی ہے، عالم الغیب کون ہے؟ بولو بولو عالم الغیب کون ہے؟ اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ فرماتی ہے میرے نبی سمجھتے ہیں کہ عائشہ سو گئی ہے، عائشہ سم گئی ہے، عائشہ سو چکی ہے، مگر میں جاگ دی سا، سبحان اللہ، مگر میں جاگ دی سا۔ سیدہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ السلام اپنے بستر سے آہستہ آہستہ اٹھے، حضرت نے اپنا جوتا مبارک، جوتا مطہر، جوتا مبارک، میرے نبی کا جوتا مبارک، کہو کہو جوتا مبارک
تو امطہر، میرے پیغمبر نے اٹھایا، اللہ اکبر، اور اس طرح میرے پیغمبر علیہ السلام نے پاؤں میں ڈالا، اور ڈال کر میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر آہستہ 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 سبحان اللہ محل محل، کیا کہا میں نے؟ محل 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 محل۔ اللہ کے فضل سے میرے شیخ پر اللہ کروڑوں رحمتیں کرے، آج وہ خبر میں سوئے ہوئے ہیں، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ ان کے شاگردوں کو، ان کے ماننے والے دوستوں کو یہ ضرور ہوگا کہ عقیدے کی غلطی کسی سے نہیں ہوگی، اللہ کی فضل سے اللہ مردان و بردوان اللہ اکبر۔ محل 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 محل، میرے نبی علیہ السلام نے جوتا آہستہ 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 اللہ اکبر، کیا کہا میں نے؟ آہستہ آہستہ اللہ اکبر، جلدی جلدی کیوں نہیں، تیز تیز کیوں نہیں، یہ عمل دہرایا اللہ اکبر کہ عائشہ کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ پھر کہو، پھر کہو، جو نبی اپنی بیوی کی نیند خراب ہونے کا بھی اتنا خیال رکھتا ہو، ایمان والوں میں کیوں نہ کہوں گا رضی اللہ تعالی عنہ صلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ، کروڑوں کروڑ بار رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، کوئی اباسیاں لے لے سبحان اللہ، کہ کوئی ان ستے ہوئے نے ماشاءاللہ، کیوں بھائی بیان کیا جائے یہ تھک جائیں؟ وہ صدیقہ مصدقہ وہ نبی کی باوفا بیوی، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی، اگر تیری سار پرور ادا پر حرف آ جاتا، خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا، خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا، خدا لم یزل کا پار تجھ پر سلام آیا، خدائے لم یزل کا، اے ستی میری قوم نے بھی جگا دے، خدائے لم یزل کا، خدائے لم یزل کا، میں کہتا رہوں آپ کہتے رہو سبحان اللہ، خدائے لم یزل کا، خدائے لم یزل کا، خدائے لم یزل کا، تجھ پر سلام آیا، مبارک ہے وہ لب، مبارک ہے وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا۔ مبارک ہے وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، شرف تیرے دوپٹے میں یہ جنگ
بدر میں آیا، اسے جھنڈا بنا کر مخبر صادق نے لہرایا، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہ اٹھیں گے، مع الشیخین اٹھیں گے۔ اس وقت سنو عظمت والو، عزت والو، شان والو، سنو، شاید بات آپ تک نہ پہنچی ہو، میں نہیں جانتا کہ بات نہ پہنچی ہو، ضرور پہنچی ہے۔ کہا نبی علیہ السلام کو جب قبر میں صحابہ اتار رکھے تھے، حضرت علی تھے، حضرت زید تھے، فلاں فلاں تھے، حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے، قبر میں اتارتے ہوئے سنو، نبی علیہ السلام نے فرمایا علی ایک کام مجھ سے رہ گیا ہے تو نے کرنا ہے، مجھ سے رہ گیا ہے تو نے کرنا ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے اللہ کے نبی وہ کون سا کام جو مجھ سے رہ گیا ہے، آپ سے رہ گیا، میں نے کرنا ہے۔ فرمایا عائشہ کو طلاق میں نہیں دے سکا، عائشہ کو طلاق تو نے دینی ہے۔ وہ میری قوم آپ تو سو گئے، میں تو آپ کو جگانے کے لیے آیا ہوں، میں تو آپ کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں۔ آئندہ کسی بدبخت کے منہ سے ایسے کلمے نہ سننا، نہ سننا، اللہ کا عذاب آئے گا ان لوگوں پر، اللہ کا غضب نازل ہوگا ان لوگوں پر۔ اللہ اکبر۔ نبی نے فرمایا عائشہ کو طلاق تو نے دینی ہے، نہ طلاق ہوئی نہ طلاق دی، میرے نبی کی ساری زندگی ساتھ رہنے والی امی 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 سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا کروڑوں کروڑ بار رضی اللہ تعالی عنہ، دور سے بولو رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو میں نے اہم باتیں آپ سے کرنی ہیں وہ ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ کہا ایک بدبخت کالا منہ، کالے ہاتھ، کالا ہی کالا، اندروں کالا، باہروں کالا، کالا ہی کالا، دنیا تے کالا، جہنم میں کالا، کالا ہی کالا۔ کہا یا ایھا الرسول بلغ، پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے، یا ایھا الرسول بلغ، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں بدبخت۔ اللہ اکبر۔ میرے شیخ کہتے پڑھو بھائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اللہ اکبر۔ اللہ شیخ تیری قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ بدبخت کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تیرا منہ گندا کوڑیا زمانے دیا کتیا، کہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، واللہ یعصمک من الناس۔ آئے میرے شیخہ، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ سواد بھی آئے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ اپنے آپ کو بیدار کرو، سو گئے ہو، تمہیں جگانے والے آئے مگر خود ہی انہیں سلا دیا گیا۔
اے کاش میری قوم جاگ جاتی. جاگو جاگو ورنہ حشر نہ ہوگا, قیامت تک حشر نہ ہوگا. جاگو. ماجی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ, صلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ, بڑے ہو یہ تو کدائی مکھی نہیں تسی وچ پا چھڈی. او بھائی اینو ڈول دے تے کوئی مکھی دے بغیر لبے تو لے آیا جی. ہاں ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا. ہاں بھائی سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. بس کریے, تھک گئے ہو. آج میرے استاد مولانا بلیالوی دامت برکاتہم حضرت مولانا عطاءاللہ صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں اور کافی علماء آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ. ساری رات قاری عبدالحفیظ کی بات آج قاری عبدالحفیظ کی بات ہے ماشاءاللہ آخر تک. قاری عبدالحفیظ کی بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم نے آکھا نا بیوتے چاول ڈینگے پیرے کٹھے کر لو, نہ کریا دے ہاتھ کوئی چاول شاول تگڑے ہو کر کے بیٹھو ماشاءاللہ. امام فرمانی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ, میرے نبی علیہ السلام نے اپنا جوتا مبارک, نبی علیہ السلام دے جوتے مبارک نو جتڑی نہ کہو. بکواس کرتے نے جڑے آدھے نے جی مولوی غلام اللہ دے جڑے شگرد نے او منن والے نہیں, وہ کافر نے, فلان ہے فلان ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے جوتے مبارک کی بھی جو توہین کرتا ہے وہ مسلمان نہیں. اوروں سے کہا تم نے, اوروں سے کہا تم نے, اوروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے سنا ہوتا, کچھ ہم سے کہا ہوتا. ہم تو وہ ہیں جو اللہ کے فضل سے ایک ایک بات کو الگ الگ کر کے سناتے ہیں. یہ میرے حضرت شیخ مولانا غلام اللہ خان کی تعلیم تھی رحمت اللہ علیہ. میں عرض کر رہا اللہ اکبر. سیدہ فرماتی ہیں میں نے بھی اپنی جوتی پکڑی. ماں جی آپ کے جوتے بھی پاک ہے, کاش میرے سر کا وہ زینہ ہوتے, پٹکا ہوتے. آپ کا جوتا کاش میرے سر کی زینت ہوتے. میرے نبی کا جوتا بھی پاک, ماں جی عائشہ صدیقہ کا جوتا بھی پاک. میرے نبی چلے, ماں جی فرماتی ہیں میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چلیے, میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چلی. میرے پیغمبر علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں اور میں حضور کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوں. ماں صدیقہ فرماتی ہے میں نہیں جانتی کہ اللہ کے رسول کدھر جا رہے ہیں, اور میرے نبی بھی نہیں جانتے کہ عائشہ کدھر جا رہی ہے. جاننے والی اللہ کی ذات, اللہ بغیر کوئی جاننے والا نہیں ہے. سیدہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ, زور سے بولو رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاءاللہ مجمع بکھیا ہے, گرما گرم ہے اللہ کے فضل. اس وقت بھائی گرم ہوئے ہیں سننے کے لیے, اعتاب ہے ماشاءاللہ رضی اللہ تعالی عنہ. ماجی فرماتی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام 14ویں رات شعبان کی اور اس طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ کے دربار میں, اللہ 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 تیرا نبی کس طرح ہاتھ اٹھا کر امت کے لیے کھڑے ہوئے. میرے پیغمبر دعا کرتے ہیں حضور کے ہاتھ دور سے چمکتے ہوئے, چمک سے بھی زیادہ روشن, چمک سے بھی زیادہ روشن میرے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی ایسے تو ہوا کہ حضور کے ہاتھ یوں ہو گئے, میں نے جو دیکھا تو حضور کے ہاتھ اس طرح چمک رہے ہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ چاند غروب ہونے لگا, چاند غروب ہونے لگا تو میرے نبی نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھیر کر کے میرے پیغمبر دعا فرما کر کے حضور چلنے لگے. میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگی. بولو ماں صدیقہ فرماتی ہے نبی نہیں جانتے کہ پیچھے کون آ رہا ہے, اور میں بھی نہیں جانتی کہ حضور اب کدھر تشریف لے جائیں گے. سیدہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر آگے آگے, اب میں آگے ہو کر کے حضور کے آگے, حضور میرے پیچھے پیچھے. نہیں سمجھ رہے پہلے کیسے, ماں جی پیچھے پیچھے حضور آگے آگے, اب حضور پیچھے پیچھے ماں جی آگے آگے. ماں فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنے بستر پر آ کر کے لیٹ گئی.
اپنے بستر پر آ کر کے لیٹ گئی اور اپنی چادر اس طرح کر کے اپنے منہ میں لے لی، اتنے منہ تک لے لی، اتنے تک میرے نبی آ گئے۔ میرے نبی فرماتے السلام علیکی یا عائش۔ اس ماں کا گلہ کرتے ہو، اس ماں کو زانیہ کہتے ہو، اس ماں کو کتیا کہتے ہو، اس ماں کو کہتے ہو کہ آئے گا امام پاک اور سے قبر سے نکالے گا، درے مارے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جس پر میرے نبی سلام کہتے ہو، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ سبحان اللہ، میرے نبی فرماتے السلام علیکی یا عائش۔ ماں جی اسی طرح چادر کو ذرا ہٹا کر عرض کرتی ہے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام یا رسول اللہ، وعلیکم السلام۔ جواب تو ہو گیا نا، بولو جواب تو ہوا، وعلیکم السلام یا رسول اللہ۔ میرے نبی حیران ہو کر پھر فرماتے ہیں السلام علیکی یا عائش۔ اچھا بولو السلام علیکی یا عائش۔ وعلیکم السلام یا رسول اللہ، وعلیکم السلام یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے پھر تیسری دفعہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، کلمینی، ایسا جواب دو، بولو فَإِن لَّمْ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ لَبِّي يَا عَيْشِ فَإِن لَّمْ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ میں مڑ پڑا، سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا جی سننے والے بندے کر لے، لگتا ہے فرشتے اترے ہوئے نے ماشاءاللہ۔ فَإِن لَّمْ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ ماں جی فرماتی ہے میں جلدی سے اٹھ بیٹھی، میں نے کہا بولو ایسا جلدی کرو ورنہ جبریل ابھی آ جائے گا۔ میں جلدی کر کے اٹھ کر کے بیٹھ گئی۔ میرے نبی علیہ السلام سے میں نے عرض کیا حضور میں سوئی ہوئی تھی، آپ مسجد سے تشریف لائے، آپ نے اپنا جوتا رکھا، بستر پر دراز ہونے لگے، میں دیکھ رہی تھی، آپ نے سمجھا ایسا سو گئی ہے، ایسا سم گئی ہے، ایسا سو چکی ہے، ایسا سو رہی ہے، مگر میں جاگتی تھی۔ اللہ کے نبی جب آپ باہر کو ٹرے محل 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 جوتا پہن کر کے، میں نے بھی محل محل جوتا پہنا اور آپ کے پیچھے پیچھے ہو رہی۔ اللہ کے نبی جب آپ دعا فرما رہے تھے، اپنی امت کے لیے دعا فرما رہے تھے، دعا فرماتے رہے میں دیکھتی رہی، آپ آمین کہتے رہے میں دیکھتی رہی، آپ آمین کہتے رہے میں بھی ساتھ کہتی رہی۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب چاند غروب ہونے لگا تو آپ نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور آپ اب آگے آگے، میں بھی آگے، میں آگے آگے، آپ پیچھے پیچھے، میں آگے آگے، آپ پیچھے پیچھے۔ میں جلدی سے آ کر اپنے بستر پر لیٹ کر اپنے سانس قابو کرنا چاہے، اپنے سانس قابو کرنا چاہے، مگر مجھ سے میرے سانس قابو نہ ہو سکے۔ میرے پیغمبر آپ تشریف لے آئے اتنے تک، اور میرے پیغمبر آپ نے فرمایا السلام علیکی یا عائش۔ پھر کہو، پھر کہو، جس عائشہ پر نبی سلام کہے اس عائشہ کو تم گالیاں دیتے ہیں، جس عائشہ پر نبی کہے السلام علیکہ یا عائش، آپ کہتے ہو نہیں وہ اس طرح کی تھی، آپ کہتے ہو ماں ہونا اور بات ہے، اور ماں ہونا اور بات ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سنو بھائی سنو سنو، اللہ برکت عطا فرمائے۔ سیدہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور جب آپ نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، سارے بولو سارے، نبأنی العلیم الخبیر، سبحان اللہ، وہ
بولو میری ستی ہوئی قوم بولو بولنے دا وقت ہے ہن سونے دا وقت نہیں ہے ہن بولنے دا وقت ہے اللہ اکبر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی تو کوئی بات نہیں تھی تم نے یہ سمجھا ہوگا کہ میں تیری کسی اور سوتن کے پاس چلا گیا نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں عائشہ آج رات اللہ اپنے بندوں کو بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ معاف کر رہا تھا اونٹوں کے بالوں سے زیادہ گناہ معاف کر رکھا تھا میں بھی اپنی امت کے لیے گناہوں گاروں کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے اللہ میری امت کے گناہ معاف فرما دے میں تو اپنی امت کے لیے گناہوں کی معافی چاہ رہا تھا جی میں عرض کر رہا تھا میرے پیغمبر رحمت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور غور سے بولو گے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے گھر اللہ مادی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر کی زلفیں بکھری ہوئی اور میرے پیغمبر علیہ السلام رو رہے ہیں روئی جا رہے ہیں سیدہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی روئی جا رہے ہیں رو کر کے حضرت کی داڑھی بھیگی ہوئی حضرت کا چہرہ مبارک مطہر منور معلا میرے محبوب کا چہرہ بھیگا ہوا ہے میں نے عرض کیا اللہ کے نبی کیا ہو گیا ہے اللہ کے پیغمبر کیا ہے آپ تو کیوں رو رہے ہو اس طرح کیوں رو رہے ہو اللہ کے پاک پیغمبر میرے نبی فرماتے ہیں اس بات یہ ہے بات چلتے چلتے تو آج کئی دن ہو گئے روز مسجد میں لڑائی چھڑ جاتی ہے روز نیزے نکل آتے ہیں تلواریں نکال لاتے ہیں روز لڑتے لڑتے بچے کا بچا ہو جاتا ہے ایسا میں لوگوں کو جواب دوں تو کیا جواب دوں اللہ اکبر لوگوں کو جواب دوں تو کیا جواب دوں سیدہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اللہ کے پاک پیغمبر آپ لوگوں کو جواب نہیں دے سکتے تو مجھے اجازت دو میں اپنے بابا کے گھر چلی جاؤں دعا کرو اللہ کرے کوئی اس حالت میں کسی کی بیٹی بہو بہن اپنے میکے گھر میں ناراض ہو کر کے نہ جائے اونچی آواز سے اونچی کہو اللہ کرے کسی کی بہو بیٹی کسی کی بچی کسی کی بہن ناراض ہو کر کے اپنے بابا کے گھر نہ جائے مگر ایسا نہ ہوا سیدہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے عرض کیا حضور میں نے اس طرح کی بات سنی ہے سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے اللہ کے پاک پیغمبر پھر میں گھر اپنے بابا کے گھر چلی جاؤں اللہ اکبر اپنے بابا کے گھر چلی جاؤں میرے نبی فرماتے ہیں ہاں چلی جاؤ ایک دفعہ بھی میرے نبی نہیں رکے یہ نہیں فرمایا اس وقت نہیں جایا کرتے آدھی رات ہونے کو ہے میں چھوڑ آتا ہوں ابو بکر کو بلا لیتے ہیں عبد الرحمن کو بلا لیتے ہیں کچھ نہیں کہا میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی طرف دیکھ رہی تھی میں نے آ کر کے اپنی چکاٹ پہ ہاتھ رکھا اللہ کے نبی سے دوبارہ عرض کیا اللہ کے پاک پیغمبر میں جاؤں اللہ کے نبی میں جاؤں میرے نبی فرماتے ہاں چلے جاؤ سیدہ فرماتی ہے میں باہر نکلی چلتی رہی چلتی ہوئی کافی فاصلہ تھا وہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا ماجی سیدہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنے بابا کا آ کر کے دروازہ کھٹکھٹانے لگی میرا بابا بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں میری امی باتیں کر رہی ہیں میرے بھائی عبد الرحمن بول رہے ہیں اسماء بول رہی ہے مگر میرے پیغمبر علیہ السلام نے جواب نہیں دیا
اللہ اکبر. جواب نہیں دیا اللہ کے پاس. پیغمبر علیہ السلام کے چھوٹی سی بات پر فوراً کھڑے ہو جاتے. میں عرض کرتی رہی ابو 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 کہتی رہی. دیر بعد میرا ابا اٹھے. حضرت ابو بکر صدیق 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 رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور آ کر کے دروازہ کھولا. میں نے السلام علیکم کہا. نہ تو میرے سلام کا جواب دیا، نہ شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا. اللہ اللہ، نہ شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا. میں کہتی رہی بابا، مگر بابا نے جواب نہیں دیا. ایک چارپائی ٹوٹی ہوئی، میں اس پر لیٹ گئی. مجھے بخار چڑھا ہوا. اللہ اکبر. ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن گزر گئے. میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم صبح 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 ہمارے گھر آئے. تیری وہی بات ہے، اگر گھر آنے کے قابل نہیں تھا اللہ نے اپنے نبی کو آنے کیوں دیا؟ میری وہی بات ہے، یاد رکھو. اللہ اکبر. آج بھی، کل بھی، جب تمہیں ذکر آئے، جب تمہیں ضرورت آئے، انشاءاللہ مولانا بندیال بھی اللہ کے فضل سے حاضر، اور علماء حاضر، اور قراء حاضر. اگر وہ جگہ صحیح نہیں تھی اللہ نے اپنے نبی کو اس گھر میں کیوں آنے دیا؟ معلوم ہوا وہ جگہ صحیح تھی جہاں نبی آئے، جہاں عائشہ صدیقہ کو لے کر کے گئے. میرے نبی اندر داخل ہونے لگے. اندر ماری اسما کھڑی ہوئی. ماں اسما سے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں این اختک یا اسما، این اختک یا اسما، این اختک یا اسما. اسما تیری بہن کہاں ہے؟ یہ ہے جلال نبی کا. این اختک یا اسما، اسما کہاں ہے تیری بہن؟ حضور حضور وہ چارپائی پر، وہ لرزے کا بخار چڑھا ہوا، وہ بال اڑ گئے ہوئے، وہ لیٹی ہوئی. میرے پیغمبر علیہ السلام آئے اور آ کر کے میری چارپائی پر بیٹھ گئے. محبوب سے محب کو، محب سے محبوب کو جدا ہوئے آج کئی دن ہو چکے ہیں. ماں فرماتی ہے میں اپنے نبی کی زیارت کے لیے، میں اپنے نبی کی زیارت کے لیے اٹھی اور ادھر سے ہو کر کے اپنے نبی کی زیارت کرنا چاہیے، مگر میرے پیغمبر نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، منہ دوسری طرف پھیر لیا. اللہ اکبر. میں پھر ادھر ہوئی تو نبی جی نے دوسری طرف منہ پھیر لیا. میں پھر ادھر ہوئی، پھر دوسری طرف چہرہ پھیر لیا. پھر ادھر ہوئی تو پھر چہرہ پھیر لیا. میں کہا امی آؤ نا حضور کو کچھ جواب دو، آؤ ابو ابو آؤ حضور کو کچھ جواب دو. میری امی آئی، ابو آئے. کہنے لگے ایسا بات کسی اور کی ہوتی تو ہزاروں جواب تھے، لاکھوں جواب تھے. یہ بات اللہ کے رسول کی ہے، کون جواب دے؟ اللہ کے پیغمبر کو جواب کون دے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علمت بذنب فاستغفری من اللہ تعالی، فاستغفری من اللہ تعالی. ایسا بندہ جو ہویا، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، قصور ہو جاتا ہے، فاستغفری من اللہ تعالی، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا. نبی بھی معافی مانگتے ہیں تو اللہ سے، اولیاء نیک بندے معافی مانگتے ہیں اللہ سے، اور سیدہ صدیقہ بھی معافی مانگے تو کس سے معافی مانگے؟ بولو اللہ سے. سارے بولو کہ دعا کریے. مولوی جی دسی جا دعا کر کے تھوڑے پیچھے آ جائیے. تھک گئے نے بندے. ہاں بھائی کیوں بھائی شاباش کریے. مولا تعالیٰ صاحب نے بیان کرنا ہے، ابھی تو اور بھی بیان ہوں گے میرے خیال میں بس کروں. ٹھیک ہے نا؟ بولتے نہیں ہو. ہاں قاری تیری بات سنیں گے ساری رات، سنیں گے ساری رات. سنو ماشاءاللہ. کیوں جی ٹھیک ہے نا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام مسجد میں سارے صحابہ بیٹھے ہوئے. ماں جی عائشہ صدیقہ اپنی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر
ماں کہتی ہے ایسا صبر کرو اللہ خیر کرے گا، اللہ بہتر کرے گا، ایسا نہ رو بیٹا کہ دکھنے لگ جائے گی، سر دکھنے لگ جائے گا، یہ حالت کیا ہو گئی، اللہ خیر کرے گا۔ ماں جی عرض کرتی ہے سیدہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی ہے امی میرا قصور کوئی نہیں ہے، امی میرا قصور کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ والو بات کی میں بن گئی ہے۔ اللہ قرآن مجید اٹھا کر ماجی عائشہ قرآن مجید پڑھنی شروع کر دیتی ہے، پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ کو بھی وظیفہ قاری عبدالحفیظ کا یاد رہے، میری بیٹیوں بچیوں بھائیوں ویروں پتروں بچیوں، اگر کوئی تکلیف آئے تو اللہ کا قرآن پڑھا کرو، صبح پڑھا کرو، شام پڑھا کرو، جتنی توفیق اللہ کا قرآن پڑھا کرو۔ ماں جی پڑھنے لگی، اپنی مثل اٹھا کر کے آخری عدالت میں ریٹ کر دی، اپنی مثل اٹھا کر آخری عدالت پہ ریٹ کر دی۔ ریٹ کیا ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ۔ میرے نبی سے صحابہ کرتے ہیں حضور اتنے گھبرائے اتنے پریشان کیوں ہو؟ میرے پیغمبر علیہ السلام کے تیرے اقدس پر پسینہ پسینہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر آپ کو بیویوں کی کمی نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ سے کوئی چیز بھی آپ کے لیے کم نہ ہوگی۔ اور سارے صحابہ کرتے ہیں حضور نہ رو، تو میرے نبی نے بھی آخری مثل اٹھا کر کے آخری عدالت پہ ریٹ کی ہوئی ہے، اللہ ہی سے عرض کرتے ہیں، اللہ بھی سے نہیں۔ لوگوں ہم نے اور ہمارے وزن دلنے والوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ ہی سے مانگتے تھے، اللہ ہی سے بولو، اللہ ہی سے، اللہ کون سا بولو، سب بولو، اللہ ہی سے مانگتے تھے، اللہ بھی سے نہیں۔ کہو ہم بھی اللہ ہی سے مانگنے والے، بولو ہم بھی اللہ ہی سے مانگنے والے، سبحان اللہ۔ سیدہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، میں پڑھ رہی اللہ کا قرآن پڑھ کر آخری عدالت میں ریٹ کی ہوئی ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون دکھیوں کے دکھ سنے، کون فریادیوں کی فریاد سنے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کے ماتھا پر پسینہ لو لو لالا بنا ہوا، لو لو لالا بنا ہوا، میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ لو لو لالا بنا ہوا۔ کوئی بلا کہہ کہ یہ میٹھا سا الفاظ ہے میرے نبی پر پسینہ لو لو لالا بنا ہوا، کوئی ہے خوش نصیب جو مجھے کہہ کر ٹھنڈا کر دے؟ میرے نبی کے پسینہ اطہر کو کہے، نبی کے ماتھے پر پسینہ لو لو لالا بنا ہوا، ذرا کوئی کہے تو صحیح، میرے نبی کے پسینے کو کہے، میرے نبی کے ماتھے پر پسینہ لو لو لالا بنا ہوا، کہو گے جی؟ میرے نبی کے ماتھے پر پسینہ لو لو لالا بنا ہوا، میرے نبی کے ماتھے پر پسینہ لو لو لالا بنا ہوا، سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام سے صاحب عرض کرتے ہیں حضور پہلے دھوپ آ گئی ہے، ادھر پہلے چھاؤں تھی، اب ادھر سے اٹھ کر کے چھاؤں میں ہو جائیے، اب پسینہ آ رہا ہے، دھوپ آ گئی ہے۔ میرے نبی اٹھ کر کے میرے پیغمبر اٹھ کر کے اللہ اکبر، میرے نبی اٹھ کر کے چھاؤں میں آ گئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کا ماتھا مبارک مطہر منور معلا، میرے پیغمبر کا ماتھا منور، صحابہ اس طرح پوچھنے لگ گئے اللہ اکبر، اور میرے پیغمبر اچانک خوش ہوئے۔ سب نے تو نہیں کہا، کہو میرے نبی خوش ہوئے، میرے نبی خوش ہوئے، اور میرے نبی علیہ بس کریے جی
10 منٹ اور 10 منٹ اور بھائی 10 منٹ باقی ہیں، یہ نہیں بیان میں، میں ابھی زندہ ہوں. ماں جی سیدہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی فرمانے لگے آؤ صحابیو، اور کیٹا سونا نہ لگتا ہے صحابیو، آؤ صحابیو، آؤ صحابیو عائشہ دے گھر چلیے. سبحان اللہ. آؤ صحابیو عائشہ دے گھر چلیے. آخری عدالت رٹ کی تھی ہوئی جواب آ گیا ہے. اللہ نے فرما دیا اللہ اکبر. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے اٹھو صحابیو عائشہ دے گھر چلیے. ماں جی سیدہ صدیقہ دی والدہ ام رومان دروازے پر کھڑے ہوئے. میرے نبی فرماتے ہیں السلام علیکی یا امی. امی سلام. آپ بھی گھر جایا کرو، ساس کو سلام کیا کرو، سسر کو سلام کیا کرو. گھر میں جا کر کے جانگلی بے وقوفوں کی طرح نہ گیا کرو، گھر والوں پر سلام کہا کرو. میرے نبی صحابہ پر سلام کہتے تھے. فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. میں پھر پڑھوں گا. فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. السلام علیکم یا امی. وعلیکم السلام یا رسول اللہ. امی فرماتے ہیں امی. میرے نبی فرماتے ہیں امی میرا بیمار کتے. سارے کہو امی امی میرا بیمار کتے. میرا بیمار کہاں ہے؟ میرا بیمار کون آئے؟ کوئی نہیں ابھی میں 1 گھنٹہ اور ہے. انہوں ملتانیوں نے رہن دو 1 گھنٹہ میرا. ہاں جی بھائی ہاں ماشاءاللہ خیر ہوئے. ملتانی صاحب مجھے صبر کرے ہو. ہاں خیر ہوئے. میرا بیمار کتے. ماں جی کہتی ہے حضور وہ چارپائی پر لیٹی ہوئی وہ دکھوں کی کہانی بنی. میرے نبی نے آ کر کے دونوں ہاتھ این کر کے سیدہ صدیقہ تے رکھ دیتے اور نالے فرمایا اٹھو میری عیش، اٹھو میری حمیرہ، اٹھو میری عیش، اٹھو میری حمیرہ. گھر چلیے. سیدہ صدیقہ کرنا اللہ دے رسول نہ اللہ کے پیغمبر میں نہیں جاؤں گی. میرے نبی فرماتے ہیں کیوں نہیں جاؤ گی؟ ماں جی عرض کرتی ہیں آپ نے تو مجھے کہہ دیا تھا عائشہ اللہ اکبر اللہ سے معافی مانگو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اور میں نے رٹ آخری عدالت میں رٹ کی ہوئی ہے، اللہ کا جواب آئے گا تو پھر گھر جاؤں گی. سیدہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے فرمایا جواب آ گیا ہے، جواب آ گیا ہے. اللہ نے تیرے جواب کو قرآن بنا دیا ہے، قرآن بنا دیا ہے. سبحان اللہ. کیا فرمایا اللہ نے فرمایا ہے اللہ اکبر ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. سبحانك هذا بهتان عظيم. اللہ نے فرمایا جی میں اللہ دی ذات عیبات شریکاں دے تصور کولو پاک ہے ایویں عائشہ دی ذات گناہ دے تصور کولو پاک ہے. پھر کہاں گا جی میں اللہ دی ذات گناہ دے تصور کولو پاک ہے ایویں عائشہ دی ذات گناہ دے تصور کولو پاک ہے. اللہ بہتان عظیم. اللہ
ساتھ میرے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہو آذا بہتان، ایک مسئلہ چھوٹا جیاد کر لگا اللہ اکبر، اللہ پاک، بولو اللہ زور سے ایک دفعہ اور اللہ پاک، بولو اللہ نبی پاک، نبی کی بیوی پاک، بولو بولو اللہ پاک، نبی پاک، نبی کی بیوی بھی پاک۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی تو بھی پاک، میں بھی پاک، تیری بیوی بھی پاک، جی میں تیری بیوی تیرے جئی نہیں، ایویں تو میرے جیا نہیں۔ پھر کہا جی میں تیری بیوی پاک ہے مگر تیرے جئی نہیں، ایویں تو میرے جیا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ دی ذات ایباں تے شریکاں دے تصور کو لو پاک ہے، ماں عائشہ دی ذات گناہ دے تصور کو لو پاک ہے۔ اقول قولی ھذا والحمدللہ رب العالمین۔ بیان تھوڑا ہویا ہے، چلو کوئی نہیں، ملتانی صاحب نے بیان کرن دیئے، اللہ خیر کرے۔ یہ میرا ادھار ہے، میں تاڑے کو پھر آنا ہے، اللہ خیر کرے۔